بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھ اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا، جس نے انسان کو خون کے لوتھڑے سے پیدا کیا۔ پہلا اعتراض یہ کیا جاتا ہے کہ نشوونما میں ہڈیاں پہلے بنتی ہیں یا گوشت؟ اعتراض کرنے والے کہتے ہیں کہ ایک ساتھ بنتی ہیں، تو بھائی قرآن میں بھی ایسی ہی بات کی گئی ہے۔ یہ وہ مراحل ہیں جو قرآن میں بیان کیے گئے ہیں۔ اس میں مدغہ یعنی بوٹی یا لمپ آف فلیش کو پروفیسر کیتھ مور 26 سے 42 دن کے ایمبریو کو کہتے ہیں۔ پروفیسر کیتھ مور کون ہے یہ میں ویڈیو کے آخر میں بتاتا ہوں۔ یہی وہ مرحلہ ہے جس میں کری ہڈی کا ڈھانچہ بن جاتا ہے جو بعد میں اوسیفیکیشن کے عمل سے سخت ہڈی میں تبدیل ہو جاتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ ان پر گوشت بھی بنتا رہتا ہے۔ تو دیکھیں، مدغہ یعنی نرم ہڈی کا ڈھانچہ اور گوشت کے مجموعے کا ذکر پہلے آ گیا اور پھر سخت ہڈیاں اور گوشت کا ذکر کر دیا۔ یہ تو ایک مکمل اور جامع بات ہو گئی۔ دوسرا اعتراض یہ کیا جاتا ہے کہ فیمیل ایگ اور زائگوٹ کا کوئی ذکر نہیں ہے، تو بھائی نطفہ تین امشاج مخلوط بوند کو ہی کہتے ہیں۔ ملی جلی تو تب ہی بولیں گے جب کم از کم دو چیزیں مل رہی ہوں۔ ایک چیز کے لیے مخلوط یا ملی جلی کیوں بولا جائے گا؟ تو یہ زائگوٹ ہی ہے۔ تیسرا اعتراض یہ کیا جاتا ہے کہ نر اور مادہ کا فیصلہ تو سپرم میں ہی ہو جاتا ہے، تو قرآن علقہ کے ورڈ کے بعد اس کا ذکر کیوں کرتا ہے؟ آپ خود دیکھیے گا کہ یہ کتنا فضول اعتراض ہے۔ ایک بیج میں پورا درخت چھپا ہوتا ہے، لیکن اس کے پھل کو میٹھا یا پھیکا تب ہی بولیں گے جب پھل لگ جائے گا، اور اس سے اگلی آیت کو دیکھیں تو اس کا مقصد صاف سمجھ آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ میں ایسے ہی دوبارہ زندہ کرنے پر بھی قادر ہوں جیسے پہلے پیدا کیا۔ اور دوسری بات یہ کہ جنس کا فیصلہ سپرم ہی کرتا ہے، تو یہ دیکھیں، نر اور مادہ پیدا کیا ایک بوند سے، تو اشارہ اسی طرف ہے کہ نر اور مادہ کا انحصار نطفہ یعنی ٹپکائی جانے والی ایک بوند پر ہے۔ چوتھا اعتراض یہ کیا جاتا ہے کہ سیمن تو ریڑھ کی ہڈی اور سینے کے درمیان سے نہیں نکلتا، تو جناب سلب کا مطلب ہے بیک بون یعنی ریڑھ کی ہڈی، اور کچھ نے اس کا ترجمہ لوئن یعنی کولہا کیا ہے۔ تو دونوں باتیں ٹھیک ہیں، ریڑھ کی ہڈی کھوپڑی سے لے کر نیچے کولہے تک ہوتی ہے، اور سامنے کے لیے ظاہر ہے پیٹ تو نہیں بولا جائے گا، سینہ ہی بولا جائے گا۔ تو اب دیکھیے، سیمن بننے کے بعد سٹور ہوتا ہے سیمینل ویزیکلز میں، جو کہ ٹھیک ریڑھ کی ہڈی اور سینے کے درمیان میں ہے۔ پانچواں اعتراض یہ کیا جاتا ہے کہ قرآن میں ہر مرحلے کی تفصیل کیوں نہیں ہے؟ تو بھائی تفصیلات پوری ہیں لیکن اجمالی اسلوب میں ہیں، جو عربی ادب پارے کو پڑھنے والے اور اس کا ذوق رکھنے والے جانتے ہیں۔ آپ اعتراض کرنے والے کی عقل کا اندازہ خود لگا لیں۔ تقریباً 50 سال پہلے 70s میں ہی پروفیسر کیتھ مور اور کچھ سٹوڈنٹس نے قرآن اور حدیث کے تمام مواد کو جمع کر کے کہا تھا کہ یہ تفصیلات اللہ کے علاوہ کہیں سے نہیں آ سکتی۔ پروفیسر کیتھ مور نے اپنی کتاب کے 3rd ایڈیشن میں اسی وقت ٹائٹل کے ساتھ ود اسلامک ایڈیشن کے الفاظ لکھ دیے تھے، اور اس میں انہوں نے ہر مرحلے کو تفصیل سے بتایا ہے، حتیٰ کہ قرآن میں فرٹیلائزیشن تک کا ذکر ہے، جس میں صرف ایک بہترین سپرم کامیاب ہوتا ہے جس کو سلالہ یعنی ایکسٹریکٹ فرام فلوئڈ کہا گیا ہے۔ پروفیسر کیتھ مور ہر تفصیل کو قرآن اور حدیث کے الفاظ کے ساتھ اپنی کتاب میں لکھ چکے ہیں۔ بینگ اے کرسچن، وہ کہتے ہیں کہ میں اعتراف کرتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ ان کی کتاب کا دنیا کی کئی زبانوں میں ترجمہ ہو چکا ہے، اور یہ کتاب دی بیسٹ میڈیکل بک ریٹن بائی اے سنگل آتھر کا ایوارڈ بھی لے چکی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قیامت کے دن ہم درمیان میں لا رکھیں گے ٹھیک ٹھیک تولنے والی ترازو کو، پھر کسی پر کچھ بھی ظلم نہ کیا جائے گا، اور اگر ایک رائی کے دانے کے برابر بھی عمل ہوگا ہم اسے لا حاضر کریں گے، اور ہم کافی ہیں حساب کرنے والے۔